حضرت منحال بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تابعی ہے، کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے سر کے ساتھ ایک قاری تھا جو قرأت کر رہا تھا قرآن کی، سورہ کہف پڑھ رہا تھا. قاری اس آیت پہ پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ تعالیٰ صاحب کہف کا ذکر کرتے ہوئے شاعر فرماتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا پہاڑ کی کھو میں اور جنگل والے ہماری ایک عجیب نشانیوں میں سے ہے. یہ اصحاب کہف تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے. اختلاف ہے کہ چند بھائی تھے، تعداد میں اختلاف ہے، بعض کہتے 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے. اس زمانے میں ایک بکواس، ایک بدبخت بادشاہ دقیانوسی نام کا بادشاہ تخت پر آیا. اس نے خدائی دعویٰ کیا اور کہا کہ سب مجھے سجدہ کرے. یہ اپنے ایمان بچانے کی خاطر ہجرت کر گئے، ایک کھو میں جا کے روپوش ہو گئے، وہاں سوئے، اور جب سوئے اللہ کو ان کے ذریعے اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا. 365 یا 360 سال تک سوتے رہے، اور 360 سال کے یا 365 سال کے بعد جب بیدار ہوئے ان کو لگا کہ بھئی ہم تو ظہر میں سوتے اثر میں اٹھ گئے. سامان لے لے، جب بازار خرید و فروخت کے لیے گئے، سکہ دیا، لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، صاحب کہ خزانہ چوری کیا. پتہ چلا کہ یہ سکہ تو صاحب 350 سال پہلے چلتا تھا جناب. تب معلوم ہوا کہ ہم اتنا سوئے. اللہ نے بتایا کہ ہم اس پر قادر ہے کہ جسم کے ساتھ روح ہو، مگر ہم ایسی نیند طاری کر دیں کہ جو موت کی طرح ہو. جس طرح ہم زندوں کو اس طرح نیند میں سلا کر دوبارہ اٹھاتے، اسی طرح ہم قادر ہے کہ موت کے بعد مردے کو اسی طرح اٹھائیں. یہ دکھانا مقصود تھا. تو اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں آیا تو وہ آیت پڑھ رہا تھا کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب تمہیں معلوم ہوا پہاڑ کی کھو اور جنگل میں رہنے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے. جب قاری اس آیت پہ پہنچا، حضرت منحال بن عمرو فرماتے قسم خدا کی میں نے لب حسین کو ہلتے ہوئے پایا. لب حسین ہل رہے تھے. حضرت منحال بن عمرو کہتے جب میں نے اپنے کانوں کو لگایا تو امام فصیح زبان میں کہہ رہے تھے عجبا من اصحاب الکہف و قتلی و حملی. اصحاب کہف سے زیادہ تعجب خیز میرا قتل کیا جانا اور میرا گھمایا جانا ہے. اصحاب کہف سے زیادہ تعجب خیز میرا واقعہ ہے. اصحاب کہف کا واقعہ حقیقت میں تعجب خیز تھا. 300 سال تک سوئے بغیر کھائے پیے، کچھ کھایا نہ پیا، اور 300 سال سوتے رہا، پھر بیدار ہوئے. واقعی تعجب خیز ہے. مگر امام فرما رہے میرا واقعہ ان سے زیادہ تعجب خیز ہے کئی اعتبار سے کہ اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے. میں اپنا ایمان نہیں، قیامت تک کی امت کا ایمان بچانے کے لیے نکلا. وہ سوئے، جب سوئے تو جسم کے اور روح کا تعلق جڑا ہوا تھا، روح جدا نہیں ہوئی تھی. بیدار ہوئے، کلام کر رہے تھے، روح جسم میں تھی. میری شہادت ہو گئی، میرا جسم اتھر کربلا کی زمین پہ رکھا ہوا ہے اور دمشق میں میرا سر کلام کر رہا ہے. اس عالم میں کہ روح اور جسم کا تعلق جدا ہے، بلکہ جسم کے بھی اعضاء کا تعلق جدا ہے. میرا واقعہ زیادہ عجیب ہے. اب کچھ لوگوں نے اس پر بھی اعتراض شروع کر دیا. مرزا پلمبر ہے پاکستان کا، یہ مستند روایت ہے جناب، اس کو امام ابن عساکر نے لکھا ہے، تاریخ دمشق. تقریباً 45 سے 46 جلدوں میں ان کی کتاب ہے تاریخ دمشق، جلد نمبر 60 صفحہ 370. امام سیوطی نے لکھا ہے اس کو شرح الصدور کے اندر، صفحہ نمبر 212. شاہ عبد الحق بودی سے دہلوی نے لکھا ہے اس واقعے کو شرح الشہادتین صفحہ نمبر 35 پر.